السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز. میں بدتمیز غداروی تحریک غداران ملت کا ایک ادنا سا کارکن. ہم سوال پوچھتے ہیں اور اس مملکت میں سوال پوچھنے والا غدار ہے، تو اسی نسبت سے ہم نے اپنا تخلص غداروی رکھا ہے. آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے سوال ہی سوال ہیں، جس میں ہم اس مملکت کے حالات حاضرہ پر گفت و شنید کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب شہزاد چودھری، ان کے ساتھ جناب سعود ساحل. بہت شکریہ. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں اس وقت ووٹ الیکشن کا دوران ہے، تو شہزاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کرنٹ سچویشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بالکل میں ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آپ کی تحریک غداران ملت جو ہے وہ دیکھتی ہے. اہم جو میں ایک تعارف بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے، یہ جو ہمارا پروگرام ہے، اس کا جو عنوان ہے سوال ہی سوال ہیں، یہ ہم نے لیا ہے ہمارے ایک اور غدار دوست جو کہ اس دنیا میں اب نہیں رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی سوال پوچھتے تھے، شاعر تھے جناب زین عباس صاحب. ان کی نظم کا عنوان ہے سوال ہی سوال ہیں. تو آج سے ہم جو ہے ان کی نظم کا یہ عنوان جو ہے اپنے پروگرام کا نام رکھیں گے. تو یہاں سوالات ہوں گے، نہ صرف پولیٹکس پہ، معاشرتی، معاشی یا دوسرے بھی جتنے بھی اہم ٹاپکس ہوں گے ان کو ہم اس میں ڈسکس کیا کریں گے. جی غداروی صاحب، آپ نے جو پوچھا ہے، پاکستان میں اس وقت الیکشن کا نہیں سلیکشن کا ماحول تو ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ تقریباً 77 سال جو ہماری یعنی کہ معلوم ہسٹری جو ہے، غیر معلوم کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ غیر معلوم خلائی مخلوق جو ہے فرشتے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہیں وہ لکھتے رہے ہیں، اس کا تو ہمیں نہیں معلوم. معلوم تاریخ کے مطابق 77 سال سے ہم سلیکشن کے تحت ہی لوگوں کو لاتے رہے ہیں. پھر لانے کا انداز آپ دیکھیے کہ پھر ہم پہلے تو ان کو نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کو ایک لائن دی جاتی ہے کہ پاکستان کو نواز دو. یہ آج کل میں یہ میرا آپ سے اگلا سوال یہی تھا کہ نون لیگ اپنا منشور پیش کر رہی ہے اور ان کا جو سلوگن ہے، جو نعرہ ہے کہ پاکستان کو نواز دو، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو نوازنے کی ضرورت ہے ان کے ہاتھوں سے؟ دیکھیں، جب موصوف لندن میں تھے، دوائی لینے گئے تھے، تو اس کے بعد جب واپس آئے تو بڑا ایک پروپیگنڈا، بڑی شہرت اور بڑا گانا بجانا سب کچھ چلا، اور اس میں کہا گیا کہ نواز شریف صاحب قائد ملت اسلامیہ، قائد ملت پتہ نہیں کیا کیا، وہ آ کے پاکستان کو معیشت کا ایک یعنی کہ سٹرکچر ایسا دیں گے کہ ایسا حل دیں گے کہ پاکستان کی تمام مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. آج کل ہمارے دوست اقرار الحسن صاحب ایک فرد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، شف سرکار کے پیچھے. تو وہ بھی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے سب کے لیے نا شف سرکار کی طرح شف کریں گے، اور انہوں نے کہا بھی کہ بھائی تسبیح میں بھی کرتا ہوں. تو اس لیے وہ شف کرنے آئے تھے. لیکن آپ مجھے بتائیں، ہمارے دوست بھی بیٹھے ہوئے بتائیں کہ جس دن سے وہ آئے ہیں حافظ آباد سے انہوں نے تقریر جو ہے الیکشن کمپین کا آغاز کیا. اس سے پہلے وہ مینار پاکستان میں کبوتر بازی بھی کرتے رہے اور شوبدہ بازی ان کی چلتی رہی، کرامات والے تو موصوف ہیں. تو ان تقریروں میں کون سا معاشی، معاشرتی، سیاسی حل موصوف نے دیا ہے؟ کوئی ہے؟ ان کا سسٹم کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جناب مجھے 2017 میں نہ نکالا جاتا تو ملک بے روزگار نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا. یعنی کہ آپ سیاسی لیڈرشپ کا سوچ دیکھیں. باقی پوری دنیا میں لیڈرشپ کیا بتاتی ہے منشور میں کہ میں اس طرح ملک کو ڈگر پہ لے کے چلوں گا، یہ میرا منشور ہے، یہ میرا طریقہ کار ہوگا، میں یہ معاشی حل دے رہا ہوں کہ میں ایکسپورٹس کو یہ کروں گا، امپورٹس کو یہ کروں گا، کسی کو ماروں گا، کسی سے مروں گا. یہ ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ 17 میں کیا ہو رہا تھا. اب جلسوں میں جا کے مصوف کا ایک ہی طریقہ ہے،
पिछली जितनी तकरीरें हैं उसकी उठा के देख लें। आप नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, लव यू टू। भाई आप इमरान हाशमी हैं या नवाज शरीफ यहाँ लीडर बने हुए हैं? बिल्कुल सही कहा। मतलब आप बॉलीवुड की क्या रोमांटिक फिल्म यहाँ करने आए हैं, लव यू टू, और 2000 बंदा होता है और पता नहीं क्या नाम वहाँ पे करके आ जाते हैं। ये तो हाल है। अब जिनके मंशूर का टाइटल है पाकिस्तान को नवाज दो। भाई मैं ना होता तो ये हो जाता, मैं होता ये हो जाता, मुझे क्यों निकाला? मतलब 2017 में निकाले, उसके बाद पता होना चाहिए इन्हीं की पार्टी की हुकूमत थी, फिर पता होना चाहिए 16 महीने पिछले भी भाई साहब की थी। जो भाई साहब को वो नुस्खा नहीं दिया, खुद क्या क्या करेंगे? वही फिर शुफ करके ठीक करेंगे मुल्क। नहीं, इनका वो आपने मंशूर इन्होंने जो पेश किया, उन्होंने कहा कि हम मोटरवे और बनाएंगे। फैसलाबाद मौसूफ खिताब कर रहे थे तो मौसूफ ने वहाँ पे कहा कि फैसलाबाद के एक इधर मोटरवे जाता है और एक इधर जाता है। नहीं इधर नहीं जाता। मोटर नवाज शरीफ ने दी कि नहीं दी? नहीं दी। बताओ दी कि नहीं दी? वो किसी ने कहा नहीं दी। अब खुद ही दोनों सवाल रखता है, दी कि नहीं दी। अब सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि दी पे हाथ खड़ा करना है या ना दी पे करना है। तो मौसूफ ने आगे से कहा कि अब एक मोटरवे इधर से गुजरी, एक इधर से गुजरी, अब इंशाल्लाह एक सामने से गुजरेगी, एक पीछे से गुजरेगी। मांगो क्या मांगते हैं? कितनी मोटरवे चाहिए? ये तो अक्ल है भाई साहब की, कितनी मोटरवे चाहिए? आप नहीं भी मांगेंगे मोटरवे में फिर भी दूं। मोटरवे के ऊपर इनकी पूरी सियासत जब बेस कर रही है। तो चलो ये तो नून लीग की बात हो गई। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो नई सोच दो उनका स्लोगन है, नई सोच को चुनो। नई सोच को चुनो, चुनो नई सोच को। हाँ चुनो नई सोच को। तो वो नई सोच को चुनना कैसा रहेगा? बिलावल साहब नई सोच लेकर आ रहे हैं। उनके वालिद मोहतरम तो माशाल्लाह अभी तक नौजवान हैं, उनकी सोच में भी नौजवानों वाली है। तो आप उन नई सोच को कैसे देखते हैं? देखें जी, वालिद साहब बच्चों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ऐसे अब बिलावल साहब ने और आसफा साहिबा ने तो बड़ा हंगामा बर्पा किया हुआ है, चुनो नई सोच को। और वालिद साहब कह रहे हैं टीवी पे कि बिलावल साहब अभी अंडर ट्रेनिंग है। अब हम उनकी माने, बुजुर्गों की माने या उनकी माने? वो कह रहे हैं अंडर ट्रेनिंग है, अब हम कैसे चुने? अब नई सोच की मैं आपको बात बता देता हूँ। ये हमारे दोस्त सऊद साल साहब सिंध से हैं। ऐसा ही। अब ये नई सोच वाले, अभी जिस इलाके से इनका ताल्लुक़ है, अभी कुछ अर्सा पहले वहाँ पे जो हालात नई सोच वालों के सिंध में हैं, वो चीज़ें नहीं जो टीवी पे चीज़ें हैं, वो अभी जो नई सोच कराची में कल बारिश आई है, देख लिया है नई सोच का हाल। लोग भुट्टो को ढूंढते रहे पानी में कि पानी। सऊद साहब जो है वो अंडर पासेस से नीचे जो है ना तैरती हुई निकल रही है। सऊद साहब ज़रा बताइएगा, जो वो अगर इंटीरियर सिंध की बात करें हम, गोटकी से लेकर और जो आपके कराची तर, शिकारपुर और ये सारे इलाके, वहाँ पे डाकुओं की सोच कैसी है? सर वहाँ पे नई सोच को असल में यही तख्लीक किया गया है कि आप पहले मतलब कि 75 साल से जो आप पे जुल्म हो रहे हैं, वडेरा शाही हो गया, सरदारी निज़ाम हो गया, वो पहले कुछ और तरीके का था। अब नई सोच ये है कि अब हम आपको खुल के जो है ना मतलब कि नंगा करेंगे। अब नई सोच ये है, आप चाहे कुछ भी करते रहें, आपको अपने बेसिक राइट्स नहीं मिलेंगे, आपको अपने जो आपका एक जो एजुकेशन हमारा कहा जाता है, आप सिंध का एजुकेशन निज़ाम बर्बाद, हेल्थ निज़ाम बर्बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करते हैं, कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया वहाँ पे। लेकिन पिछले 15 से 20 सालों से एक ही गवर्नमेंट रही है और दिया क्या? कुछ भी नहीं। अगर उनसे कोई मतलब कि किसी पॉलिटिशियन को, एक आम सा इंसान, आम सा बंदा अगर वो रोक के उनसे पूछता है कि आपने क्या दिया, तो वो बोलते हैं कि जाओ जाके छोले खपाओ, जाके छोले बेचो, चने बेचो, जाके तुम्हारी क्या औकात है हमारे सामने आकर तुम खड़े? नहीं, ये सवाल वैसे गलत है। सिंध वालों को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। जब ये पूछा जाता है आगे से, ये नहीं कहते कि भाई हाँ भुट्टो जिंदा है, अभी तक भुट्टो दिया है और क्या चाहिए आपको। असल बात तो मतलब एक होता है ना, चेंज आना जाना, वो तब तक नहीं आएगा जब तक शऊर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम कौमी सतह पे देखें तो वो शऊर जो इमरान खान ने दिया है, ठीक है, या कैदी 804 ने दिया है, वो शायद अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचा। आप क्या समझते हैं कि उस शऊर को लाने के लिए भुट्टो को मारना ज़रूरी है? भुट्टो तो सर कब का मर गया है। अब तो वो हैं जो उसको ज़बरदस्ती उसकी लाश को बिठाए रखे हुए हैं। भुट्टो कब का मर चुका है, क्योंकि अगर भुट्टो ज़िंदा होता तो शायद आज सिंध का ये हाल ना होता। या फिर ये कहें कि भुट्टो अगर ज़िंदा होता तो एटलीस्ट जो उनके नवासे वगैरह जो भी बैठे हुए हैं, वो एटलीस्ट ऐसे नाहिलिस्टिक ना बने हुए होते। नहीं, अगर भुट्टो ज़िंदा होता
اور پھر یہی اسی طرح کے نواسے نموسے ہوتے تو پھر بھٹو زندہ رہتے ہی نہ، پھر مر جاتا ہے. ہاں اس نے خودکشی کر لینی تھی. ویسے تو اس کو مارا گیا تھا، لیکن یہ حالات دیکھ کے اور یہ آج کل کی پولیٹکس دیکھ کے اس نے خودکشی کر لینی تھی. اور اس نے جاتے باقاعدہ لعنت بھیج کے جانی تھی ایسے نواسوں پہ. ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ لعنت بھیجنی تھی. تو شہزاد جو صاحب ہم پچھلے 10 منٹ سے 12 منٹ سے یہی بات کریں منشور منشور منشور، تو ناظرین کو بتائیں کہ یہ منشور کس بلا کا نام ہے، ہوتی کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ہوتا تو منشور ہی ہے، لیکن نون اور میم نکال دیں. ان پارٹیز کے ہاں منشور سے میم اور نون نکالتے ہیں، جو بنتا ہے اس کا مطلب وہ ہے. منشور کیا ہے؟ ابھی جتنی الیکشن کمپین چل رہی ہیں، منشور ہے یہاں پہ بریانی. ابھی جو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اگر آپ بیک گراؤنڈ پہ وہ ویڈیوز چلا بھی سکیں، وہاں پہ کارکنوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی ابھی کھانا کھلے گا، اور جس طرح پھر وہ ٹرکوں سے بریانیاں پھینکی جا رہی ہیں. یہ ہے میم اور نون نکال کے ہماری پارٹیوں کا منشور ہے. یعنی کہ اصل میں حقیقتاً میم اور نون نہیں ہے، صرف شعور ہی شعور ہے. ایسا ہی. اور شعور بھی یہاں پہ ایسا ہی ہے کہ آئین نکال کے یہاں پہ شعور دیا جا رہا ہے. اب منشور پوری دنیا میں جہاں پہ دیا جاتا ہے وہ لاہ عمل دیا جاتا ہے کہ بھئی ہم یہ کریں گے. اگر اس پر عمل نہیں کرتے تو تاکہ عوام جو ہے، کارکنان جو ہیں، وہ پوچھ سکیں کہ ہم نے ووٹ دیا تھا بھائی، یہ آپ نے بکواسیات ہمارے ساتھ کی تھی، یہ ہوا یا نہیں ہوا، یا آپ نے ریٹن میں ہمیں دیا تھا کہ یہ ہم کریں گے. اب ریٹن میں وہ منشور پیش کرنے کے لیے سارے دگج قسم کے مہابلی بٹھا دیے گئے تھے. جس دن میاں صاحب نے منشور دینا تھا، منشور کیا تھا؟ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے ساتھ ظلم ہو گیا. بھائی جا کے اب کیا کہیں، اب کیا کروائیں جا کے کہ زیادتی کا کوئی اس کا رد عمل ہو سکے. اب منشور تو یہ ہے کہ آپ، منشور کون دیتا ہے؟ پڑھی لکھی لیڈرشپ. ایسے ہی. محترمہ محترمن سارے ہی. کبھی کتاب کا، اب حال تو یہ ہے کہ وہ جناب انہیں ہسٹری میں، فکشن میں ہسٹری پسند ہے. ارے وہ نہیں ان کی تمام ہسٹری فکشنسٹ کی ہے. وہ سارے فکشن پہ مبنی کرتے ہیں، ان کی ساری آباء و اجداد کی. تو یہ حال ہے. یعنی کہ منشور کی تو بات نہ کریں. وہ ایک جو ہے جس کو ہر تیسرے مہینے کمر میں درد ہوتا تو وہ کشتیاں کر رہا ہے، جا کے دکھا رہا ہے، ایکشن کر رہا ہے. مطلب آپ مداری ہیں، بندر ہیں، آپ ہے کیا چیز؟ لیڈر ہیں. یار منشور ہوتا ہے کہ آپ قوم کو راستہ دیتے ہیں، آپ ویژن دیتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا ارادہ ہے، اس لیے آپ ہمیں چنو. آپ چوتھی بار آ کے آپ اس ملک کا کیا اکھاڑ لیں گے جو پہلے نہیں اکھاڑ سکے. اس قوم کو آپ قبر تک پہنچانے کی باقی ہے، وہ پہنچا کے رہیں گے. موصوف، اب موصوف کا منشور صرف ایک ہی ہے. منشور کی موصوف کی طاقت ایک ہی ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. عوام تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو گھاس نہیں ڈال رہی. اب گھاس کن کو نہیں ڈالی جاتی، اب مجھے نہیں پتا. وہ اس کو آپ مطلب چھوٹے کانوں والا جانور سمجھ لیں، بڑے کانوں والا سمجھ لیں، ان کو نہیں ڈالی جا رہی. ہماری آڈینس کافی سمجھدار ہے، خود سمجھ جائیں گے کہ ہم کس جانور کی بات کر رہے ہیں. کسی بھی پارٹی نے جو منشور دیا، بھائی منشور، اب روٹی کپڑا مکان مسئلہ ہماری یار المیہ ہے کہ چوتھی نسل، شاہ نواز صاحب بھی ایک حکمران طبقے سے تعلق رکھتے تھے، بھٹو صاحب کے والد. سندھ کا حال دیکھ لیں. سر شاہ نواز، پہلے تو سر کون خطاب دیتے تھے اور کیوں ملتا تھا وہ بھی آپ اس کی تحقیق کریں. بھٹو صاحب، بے نظیر صاحبہ، زرداری صاحب نے پھر الگ سے کی ہے. اب موصوف آ گئے ہیں بلاول صاحب. مطلب چار نسلیں. ادھر سے نواز شریف، میاں شریف بھی انوالو ہوتے تھے لین دین میں. اب یہ مریم صاحبہ ان پڑھ قسم کے بچوں کے پیچھے کہہ رہے ہیں کہ آپ سب پیچھے کھڑے ہو جائیں. ادھر جناب وہ دین فروش لوگ، فضل الرحمان کا باپ جو کہتا تھا کہ میں پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہیں. فضل الرحمان جو آج کل اس کی ایک بات سنی آپ نے؟ فضل الرحمان اس نے کہا کہ جس گھر پر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا ہوگا وہ بھی یہودی ایجنٹ ہے. سبحان اللہ بھائی واہ. آگے مفتی، یہ کیا نام ہے، مفت خور کے بیٹے کا، اسد محمود، وہ تین ادھر اے این پی والے دیکھ لیں، باچا خان، ولی خان، اسفندیار ولی خان اور آپ ایمل ولی خان. چار نسلیں. دیا کیا؟ روٹی کپڑا مکان کا آج بھی نعرہ قائم ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب یہ جو نئی سوچ کی بات کر رہے تھے، روٹی کپڑا مکان نہیں، اب چنو نئی سوچ کو. اب کریں گے ہم مکان کپڑا اور روٹی. واہ. چھینیں گے، مطلب دیں گے نہیں، چھینیں گے. یہ ہم نئی سوچ ہے
تو ادھر یہ ان کا بھی یہی حال ہے، پاکستان کو نواز دو بھائی، پاکستان کا ماما لگتا ہے نواز کے، اس کو نواز دیں. پاکستان نے آپ کو نوازا ہے، پاکستان نے ایون فیلڈ دے دیا، کم از کم یار وہی دے دو، کوئی ایک آدھ بندہ تو ان سے بندہ ایک ریکویسٹ کر کے آپ وہیں پہ رہیں، سیٹل رہیں وہاں پہ، یا نہ آئیں، بس قربانی نہ دیں ہمیں، ہم راضی آپ سے. بلکہ ہم یہاں سے جتنی آپ نے کرنی ہے، ہم کچھ نہ کرنے کے یہاں سے پیسے بھیجا کر کے آپ کو منتھلی لگا دیتے ہیں ہم. تو ایک اور آج کل وہ نیا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ میاں صاحب کال کر رہے ہیں. وہ بھی بڑا ایک سین چل رہا ہے کہ میاں صاحب، مجھے خود میاں صاحب کی کال آئی، میں پریشان کہ دیکھیں اتنا خیال ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈرشپ عوام سے رابطہ نہیں رکھتے، مطلب یہ بات تو طے. میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں اپنی ٹیلی کمیونیکیشن والی کمپنیوں کو کہ 4 سال بعد وہ واپس آئے. ان کا جو ایک پیکج ہوتا ہے نا کہ آپ دوبارہ سم لگاؤ، آپ کو منٹس دیے جائیں گے، ان کو فری منٹ ملے. انہوں نے باہر نہیں کی، حالانکہ حسین نواز اور حسن نواز کو کر سکتے تھے، وہ مریم کے صاحبزادے کو بھی کر سکتے. انہوں نے کہا نہیں، قوم کو کال کروں گا، اپنے میں بیٹوں کو. لیکن پھر قوم کی محبت جو نشاور قوم نے کی ہے، جو کاش کہ جوابی بات سننے کا میاں صاحب کے پاس حق دیا جاتا ہے. یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، تاکہ جو ان پہ ماشاءاللہ درود و سلام بھیجے گئے، اپنے لیڈر سے چند باتیں کر سکتے، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے. میرے خود کال آئی تھی تو میں بس اٹھانے لگا تھا، لیکن میاں صاحب نے کال کاٹ دی. لیکن ان کی تقلید میں ایک اور ہوا ہے، بلاول صاحب نے بھی شروع کر دی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس چیز کا فائدہ صرف ان کے ووٹ بینک کو نہیں ہوگا، صرف ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنی کو ہوگا کہ ان کے پیسے بڑھیں گے بس. اور مزے کی بات یہ پراؤڈ مومنٹ ہے کہ نون لیگ کی پروموشنل ٹیم نے یہ ٹیکنالوجی کو مات دی ہے. یہ جی انہوں نے ناسا والا اتنی تحقیق نہیں کر سکتے جتنی نون لیگ والوں نے کر کے یہ انہوں نے اپنی کمپین چلائی ہے. اور اس کے پیچھے مشورہ ضرور مریم کا ہوگا. مریم کا آپ کو سوشل میڈیا سیل کا آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کرتا ہے. اور ایسے دگج لوگ سوشل میڈیا سیل میں بیٹھے ہوئے، جیسے فضل الرحمان کے وہ موصوف ہیں نا، کیا نام ہے ان کا، کو مفتی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سی پیک کا نقشہ فضل الرحمان نے دیا تھا، ہیلی کاپٹر سے گزر رہے تھے، انہوں نے اوپر سے بتایا تھا کہ یہاں سے سی پیک گزرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آرکیٹیکٹ بھی ہیں، یہ مہان لوگ ہیں. اور یہ بس ہم تو یہی اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان مہان لوگوں کے قابل نہیں ہے یہ قوم، اس قوم کو ان مہان لوگوں سے محروم کر دے، سزا دے، عذاب ڈال ان پہ. قبول ہے یہ عذاب، قبول ہے یا اللہ. قوم اتنی بے قدری قوم یار کہ اب تو محروم ہو جانا چاہیے اس قوم کو ان مہان دگج ہو جانا چاہیے، بلکہ ان کو خود اپنے آپ کو محروم کروا لینا چاہیے ہم سے. چلیں جی، بہت شکریہ ناظرین آپ کا ہمیں سننے کا. میں بدتمیز غدار بھی اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام سوال ہی سوال کے.